تو انا اصل میں کیا تھا؟ انا نا، اعطینا اکرمنا، باب اکرام پڑھا نا آپ نے، اکرام کا معنی اکرام کرنا، تو اعطایون، یہ اکرام کا معنی کیا؟ اکرام کرنا، اعطایون، اصل میں اعطاہن تھا، چھوڑیں آپ اتنی بحث میں، اعطایون عطا کرنا، تو اکرام کا ماضی آتا ہے اکرما، اکرام کیا اس ایک شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں، تو اعطایون کا ماضی کیا آئے گا؟ اعطایا، اعطایا، عطا کیا اس نے، عطا سے نکلا ہے نا، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہے بھائی، کہتے ہیں نا اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے، تو اعطایا، عطا کیا اس نے۔ اب آپ گردان پڑھیں، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا، تو اعطی اکرمنا اعطینا، ٹھیک ہے نا، اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتمنا اکرمتو اکرمنا، اکرمنا اعطینا، عطا کیا ہم نے، بہت آسان ہے اگر دماغ استعمال کیا جائے، اعطینا جیسے اکرمنا، ٹھیک ہے، عطا کیا ہم نے، کا وہی ضمیر ہے، ہوا ہما ہم ہما ہم، کا کما کم کی کما کننا، تو یہ بتا چکا ہوں میں کا معنی آپ کو، تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، انا اعطیناک الکوثر، قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیں گے نا تو یہ سب لکھا ہوا ہے وہاں پہ، لوگ مجھے شکایت نیچے کمنٹس میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بھائی قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، یہ تو میں پھر بھی ویسے ہی لکھوا رہا ہوں کہ ورنہ تو آپ کے سامنے جب قرآن رکھا ہوا ہے تو اعطینا بھی ہے اور اکرمنا بھی ہم نے پورا لکھوایا تھا آپ کو، اکرما، تو وہ تو اب ہر چیز بچوں کی طرح تھوڑی ایک ایک چیز لکھوائی جائے گی، آپ کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ۔ اعطیناک الکوثر، کوثر کہتے ہیں، کوثر کے دو مطلب آتے ہیں، ایک حوض کوثر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائے گی اور آپ اس کے پانی سے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جو وہ پانی پی لے گا قیامت تک اس کو پیاس، سوری قیامت کہہ رہا ہوں، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، قیامت تو آ چکی ہوگی نا، قیامت تک۔ اور کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، خیر کوئی بھی بہت بڑی خیر ہو اس کو بھی کوثر کہتے ہیں، تو دونوں تفسیریں، انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ مزیدار ہے، فصلی، فا الگ لفظ ہے، فا کا معنی تو، صلی کیا ہے اصل میں یہ سمجھیں، صلی یہ کیا ہے، باب تفعیل آپ نے پڑھا تھا نا، تسبیح، تسبیح اس کا ماضی کیا آتا ہے؟ سبح، مضارع کیا آتا ہے؟ یسبح، امر کیا آئے گا؟ امر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں سے یا کو گڑچ کیا اور آخر حرف کو کیا کر دیا؟ بولو بھائی، ساکن، تو کیا بن گیا؟ سبح، یا کو حذف کیا، پہلا حرف چونکہ زبر ہے پہلے پہ جزم نہیں ہے اس لیے شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنتا ہے سبح، یہ آرڈر کا صیغہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح بیان کریں، قرآن میں تھا نا فسبح بحمد ربک، تو صلی بھی ایسے تھا، اصل میں تھا صلیا، صلیا، اس کو پڑھا جاتا ہے صلی، صلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، صلیا نماز پڑھی اسے شخص نے، مضارع آئے گا یصلیو، یصلیو، جس کو پڑھا جاتا ہے یصلی، یہ یا آ رہا ہے نا، واو الف اور یا حروف گڑبڑیاں ہیں نا تو یہ چینج ہو جاتے ہیں، تو یہ پڑھا جاتا ہے یصلی، کیا پڑھا جاتا ہے؟ یصلی، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، اس کا معنی دعا مانگنا بھی آتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یضربون کی طرح، یصلون، یسبحون، وہ سب صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر، یصلی، اب امر کیسے بنے گا؟ اس یا کو کیا کر دیں گے؟ حذف کر، گڑچ کر دیں گے، حذف کو اردو میں گڑچ کہتے ہیں، یصلی، ٹھیک ہے نا، تصلی بھی یصلی بھی ایک ہی بات ہے، اس تا کو گرایا تو کیا بن گیا؟ صلی، آخری حرف کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرنا چاہیے نا، جیسے یسبح میں سبح، تو صلی میں آخری حرف کو دیکھا یہ پہلے سے ہی ساکن ہے، تو ہمیں تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ، بس ہم نے ساکن کرنا ہے، امر بنا رہے ہیں ہم، تو ہم نے کیا یار جو ساکن ہے نا اب اس کو مزید ساکن کرنے تو کر نہیں سکتے، اس کو اڑائی دو، اور ویسے بھی حروف گڑبڑی ہے نا، واو الف یا واو الحروف ہے تو یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، تو کیا کر دیا؟ صلی، تو یہ امر میں یہ آخری حرف میں اگر یہ یا رہا ہوتا ہے نا تو اس کو اڑائی بھی کر دیتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو صلی امر کا صیغہ ہے، بس یہ ذہن میں، باب تفعیل ہے، تسبیح کی طرح، صلی، صلی کا معنی نماز پڑھ، تو بھی کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، یہ صلو علی الحبیب کیا ہے؟ یہ آپ کو گرین چینل میں ملے گا، صلو علی الحبیب، اصل میں تھا صلیو، اب یہ گرین چینل والوں کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا، صلیو علی الحبیب تھا اصل میں، سبحو کی طرح، جیسے سبح ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی ہے تسبیح بیان کر، تو ایک آدمی، سبحا تم دونوں، سبحو تم سب تسبیح بیان کرو، تو اصل میں تھا صلیو علی الحبیب، لیکن یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی ہے تو صلیو میں گھمانا تھا، انہوں نے سلو ہو گیا، کیا بنا دیا اس کو؟ سلو، صلو علی الحبیب، صلو کا مطلب صلاۃ بھیجو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سمجھ میں آ گیا، فصلی، فصلی لی ربی کا، فصلی کا معنی نماز پڑھیں آپ، لی کا معنی لیے، رب کا معنی رب، ربی کا آپ کا رب، نماز پڑھیے آپ اپنے رب کے لیے، ونحر، واو کا معنی اور، انحر تھا اصل میں، اسمع کی طرح، افتح کی طرح، فتح یفتح، تو نہرا ینہر، ضربہ کی طرح، نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا، اونٹ کو جو گلے میں چاقو مار کے گراتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نہر، تو ون اصل میں تھا وانحر پڑھا جاتا ہے ملا کے ونحر،
تو الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. ونحر فصلی آپ نماز پڑھے, لی ربی کا اپنے رب کے لیے, ونحر اور قربانی کریں. آپ لکھا ہوا تو ہے اونٹ کی قربانی مگر مراد اس سے ہر قسم کی قربانی. فصلی لی ربی کا ونحر. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا بھائی اس کی ہم تفسیر بیان کر دیتے ہیں. اوہ سوری پوری آیت ہی چھوڑ دی. ان شانئک ھو الابتر. جزاک اللہ. ان بے شک شانئ, یہ جو شانئ ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی ہے دشمن. شانئ کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. کا معنی آپ کا. ان شانئک بے شک آپ کا دشمن, ھو الابتر وہ دشمن کیا ہے؟ ہوا کا معنی وہ الابتر. ابتر اصل میں دم کٹے کو بھی کہتے ہیں, جس کی دم کٹ گئی ہو اس کو بھی کہتے ہیں, جس کا نام و نشان ختم ہو جائے. ابتر کا معنی کیا ہے؟ نام و نشان باقی نہ رہے. لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھا ہوا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. ابتر جس کا نام و نشان باقی نہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے یار میری تو حالت ابتر کر دی, کہتے ہیں نا اتنی ابتر حالت ہے. مشکل اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا بہرحال ہے. ابتر بہت بری حالت ہے, اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ابتر میں لکھ دیتا ہوں, دم کٹے کو بھی کہتے ہیں وہ جس کا نشان باقی نہ رہے, نسل باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, افعال کے وزن پر صیغہ صفت ہے. چھوڑو صیغہ صفت کو کنفیوز. ابتر بس کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو صیغہ صفت افعال, جیسے اعما, اسممو, عیب کے معنی میں, اور اعور جیسے میں نے مثالیں دی. اس کی مؤنث آتی ہے بترا. اچھا خیر, تو ان نشانیوں کا وہ لگ کر قرآن کی مختصر ترین صورت. تو ہم آگے قل یا ایھا الکافرون بھی حل کر لیتے ہیں, پھر دونوں صورتوں کی تفسیر ایک ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون. قل کیا ہے؟ اصل میں قل بہت استعمال ہوا قرآن میں. اصل میں تھا قوالا, قوالا یقبلو, قوالا یقبلو, جیسے نصارا ینصرو, نصارا ماضی, ینصرو مضارع. واو حروف گڑبڑی ہے. قوالا کو قالا پڑھتے ہیں, یقبلو کو یقولو پڑھتے ہیں. یقولو کو کیا پڑھتے ہیں؟ یقول. وہ کہتا ہے یا کہے گا. جب امر بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس یا کو گرا دیتے ہیں, مارکیٹ سے کیا کر دیتے ہیں؟ شارٹ. یہ بن گیا قولو. کیا بن گیا؟ قولو. صاف کر کے لکھ دیتا ہوں یہاں موٹا موٹا, قولو بن گیا. امر بناتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ آخر کو ساکن کرتے ہیں, بن گیا قول. شروع میں الف لے کر آتے ہیں, اگر پہلا حرف ساکن نہیں ہو تو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ قول. اس کا معنی ہے کہو, ایک آدمی سے خطاب ہو رہا ہے کہہ. اب قول اتنا لمبا ہے اور یہ ہے بھی واو گڑبڑی حرف ہے, تو عرب نے اس کو بنا کے دیا قل. اب قول کون بولے گا بھائی؟ اتنی دیر اس کے بات کرنے میں لگے گی جتنی دیر آپ کو اس کے کہنے میں لگ رہی ہے. بھائی میں آپ سے کہتا ہوں بات کریں, اور بات کرنے کا لفظ اتنا لمبا میں نے کھینچ دیا کہ آپ کے ٹائم ختم ہو چکا ہے. ایسے ہی کہ آپ نے جتنی دیر میں مجھے بات کرنے کے لیے کہا ہے تو میرے بات کرنے کا ٹائم بھی آپ پی گئے ہیں. تو اگر آپ بولیں نا قول, کہے گا قول کچھ کہنے کے قابل چھوڑا نہیں ہے, ٹائم ختم ہو گیا, میٹنگ کا ٹائم, آپ جا سکتے. تو اس لیے عربوں نے کیا کیا؟ قول کو شارٹ کر کے کیا کر دیا, اور بہت اچھا کام کیا. صحیح ہے نا, بالکل مناسب کام کیا. جب قول سے بات بن رہی ہے تو قول کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے قول کو بنا دیا قل. یہ عربی اہل لغت کی بات کر رہا ہوں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے نا, زبان تو خود ہی نیچرل اس میں بن جاتی ہے نا, تو یہ بن گیا قل. قل کا معنی کہے. ٹھیک ہے نا, قول سے نکلا ہے. قول اردو میں استعمال ہوتا ہے, بات کو کہتے ہیں. دو بندوں کو بولیں گے تو قولا, قولو, قولی. ٹھیک ہے نا. اچھا قل کہہ دیں. یا کا معنی کیا ہے؟ اے. اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا اللہ, ہم کہتے ہیں نا یا اللہ, اے اللہ. قل یا ایھا الکافرون. ایھا, یہ ایھا کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے, یہ صرف یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ کے لیے لگایا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے, اور ہا کا معنی بھی ایک تنبیہ, ہا یعنی ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو اب اتنی گہرائی میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایھا کا مطلب کیا؟ ارے ہو, ارے ہو, ارے بھائی, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا, تو ارے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ لیاری کی زبان میں اڑے. ٹھیک ہے نا, اڑے کہتے ہیں اسے ہمارے. ارے بھی. ایھا کا معنی او, اے. یا کا معنی اے, ایھا کا معنی او. اے او الکافرون, اے او کافرون. کافرون کون سا صیغہ ہے؟ کافر کی جمع ہے. کفارا یکفرو, نصارا ینصرو. اس میں فاعل آتا ہے ضاربن تو اس کا آئے گا کافرون, جمع آتا ہے ضاربون تو اس کا آئے گا کافرون. اے کافرو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو, یہ ان سے خطاب ہے. لا اعبدو, اعبدو انصرو کی طرح. انصرو میں مدد کرتا ہوں, اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا. لا اعبدو ما, یہ جو ما ہے نا اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا الذی والا بھی آتا ہے. الذی کا معنی وہ جو کہ, تو ماں کا معنی بھی وہ جو کہ. ٹھیک ہے, یہ نوٹ کر لیں, ماں کا معنی بہت دفعہ کیا آتا ہے؟ الذی. جو الذی کا معنی وہی ماں کا معنی. لا اعبدو ما, میں نہیں عبادت کرتا اس کی جو کہ, میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی جو کہ, یعنی اس کی جو کہ, یا ہو انگلش میں نا, ہو یا ہوم, یہ بالکل وہی معنی ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, میں عبادت نہیں کرتا ماں اس کی. تعبدون, تعبدون تنصرونا کی طرح. تنصرو تم مدد کرتے ہو, تنصرو, تنصرانی, تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو.
ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो, मतलब क्या हो, मैं इबादत नहीं करता, माँ उसकी, ताबुदूना तुम इबादत करते हो जिसकी, बहुत आसान, मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी इबादत तुम करते हो। वला, वाव का माना और, ला का माना नहीं, अंतुम का माना अंतुम, मैंने बताया था ना अंटी और अंतुम का फर्क बताया था। अंतुम आबिदूना, जारिबूना की तरह, काफिरूना की तरह, कातिलूना की तरह, कातिल कत्ल करने वाला, कातिलून बहुत सारे, तो आबिद इबादत करने वाला, आबिदूना बहुत सारे इबादत करने वाले। तो वला अंतुम, और नहीं हो तुम भी, आबिदूना इबादत करने वाले, क्योंकि अंतुम बहुत सारे होते हैं ना, तुम सबको खिताब है, तो आबिद के बजाय आबिदूना, वला अंतुम आबिदूना, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो, इसमें फाइल है, वला अंतुम आबिदूना माँ उसकी, वला अंतुम आबिदूना माँ आबुद, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना, और ना हूं, अना अरबी में कहते हैं मैं, अना नाहनु बताया था ना, वला अना आबिदुन, ये इसमें फाइल है, और ना मैं इबादत करने वाला हूं, वला अना आबिदुम मा उस जात की, अबदतुम, अबद तुम था, असल में पढ़ते अबद तुम है, जरब तुम की तरह, नसर तुम, भाई देखो ना, जरबा जरबा जरबू, जरबत जरबता जरबना, जरबता जरबतुमा जरबतुम, तुम सब मारते हो, अबद तुम सब इबादत करते हो। वला अना आबिदुन, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूं, माँ उस माबूद की, अबद तुम जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर दोबारा तकरार किया इसी मजमून का, वला अंतुम आबिदूना माँ अबुद, यही आयत दोबारा आई है, और ना तुम इबादत करने वाले हो माँ उस जात की, आबुद जिसकी इबादत मैं करता हूं। लकुम, लाम का माना लिए, कुम का माना तुम्हारे, लकुम दीनुकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, व लिया, वाव का माना और, व लिया, या का माना मैं, जरा बनी था ना, या आ रहा था, व लिया और मेरे लिए, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, और मेरे लिए एक दीन है, ये तो तर्जुमा बता रहा हूं ना, लकुम दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया दीन, और मेरे लिए भी एक दीन है। एक का तर्जुमा तनवीन से कर रहा हूं, जब भी दो जबर दो से दो पेश आता है ना, उसका माना कोई या एक लगता है, समझ में आगे ठीक है, नहीं है तो ज्यादा पेचीदगी में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो बस लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए दीन, एक अलग दीन है मेरे। तो ये सूरह कौसर और सूरह काफिरून, कितना टाइम बाकी है भाई, 19 मिनट बाकी। तो सूरह कौसर और सूरह काफिरून का मैंने आपको जो ग्रामर के लिहाज से हल कर दिया, अब हम आगे इसकी तफसीर पढ़ते हैं। तो अब हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। पहले सूरह कौसर हमने पढ़ी है, कौसर अरबी में खैर कसीर को कहते हैं। इस सूरत का एक शान नुज़ूल है, शान नुज़ूल इसका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की दावत दी, तो बहुत सौ ने कबूल की, बहुत सौ ने इनकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन पैदा हो गए। अरब में नरीना औलाद को एक बहुत बड़ा तोहफा समझा जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरीना औलाद नहीं थी, आपके बेटे पैदा हुए कासिम और उनका इंतकाल हो गया। तो इस पे जो है ना मुशरिकीन मक्का ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो ये तो अबतर है माज़अल्लाह, यानी इनकी तो नस्ल ही खत्म हो रही है, इनका तो असर ही खत्म हो जाएगा, और जो दीन ये लेकर आए हैं इनके दुनिया से जाने के बाद वो दीन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि बाप के जाने के बाद बेटे जो है वो कायम मकाम बनता है और वो उसी विजन को लेके आगे चलता है। तो इनको यहाँ वैसे भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं मक्का में, और इनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं है, यानी नरीना औलाद भी नहीं है, क्योंकि नस्ल तो नरीना औलाद से चलती है। तो इसलिए जो है ना ये अबतर है माज़अल्लाह, अबतर का माना इनका नामो निशान खत्म होने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, आपको ये ताने सुन के गम होता था, इंसान को बहरल होता है जब कोई उसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल फरमाई। आस इब्न वाइल एक बहुत इस्लाम दुश्मन था, अरब का सरदार था, उसने ये प्रोपेगेंडा बहुत किया, तो इस पर सूरह कौसर नाजिल हुई। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कसीर दी है। खैर कसीर से मुराद आपको जो हमने इस्लाम दिया है वो इतनी बड़ी खैर है कि अगर आपके कोई नरीना औलाद नहीं भी है तो उसके मुकाबले में अल्लाह ने आपको जो दीन दे दिया, इसकी दीनी दुनिया की बरकतें भी हासिल होंगी और आखिरत में भी। तो ये खैर कसीर के होते हुए अगर आपके नरीना औलाद नहीं होती तो आपको गम करने की जरूरत नहीं। और दूसरी तफसीर के मुताबिक हमने आपको हौज़े कौसर दी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर में अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जब लोग प्यास से बिलक रहे होंगे तो ये आपकी खुसूसियत है कि उस वक्त अल्लाह ने आपको एक नहर आपके इख्तियार में दी होगी जिससे आप अपने चाहने वालों को पानी पिलाएंगे और फिर हमेशा के लिए उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो जिसको इतनी बड़ी नहर मिली हो, इतना उसको इज्जत मिल रही हो आखिरत में, तो उसको ऐसी शख्सियत को कि अगर नरीना औलाद नहीं होती तो वो ये गम कोई गम नहीं है उनके। तो ये दो खुशखबरियां दी गई। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता की है। अब चूंकि अल्लाह ने एक नेमत की है तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप पर भी शुक्र वाजिब। वो शुक्र क्या है? फसल्ली लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। दो काम आप करेंगे, नमाज और कुर्बानी, तो इसका सिला अल्लाह आपको क्या अता फरमाएगा? इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन आपको ताने दे रहा है कि आप अबतर हैं, आपकी नस्ल खत्म होने वाली है। तो हम आपको ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आप दीन पर मजबूती से कायम रहिए, आपके दुश्मन की नस्ल खत्म होने वाली है। तो इनके जिस्मानी बेटे तो होंगे, रूहानी औलाद नहीं होगी इनके, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इनके दर्जनों बच्चे होके भी इनका नामो निशान मिट जाएगा।
باپ دیکھیں عرب کے بہت اولاد ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان عرب کے سرداروں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ابو جہل کو پوچھا جاتا ہے، نہ ابو لہب کو، نہ عاص بن وائل کو. تاریخ میں ان کا تذکرہ ایک برے عنوان سے، برے نام سے کیا جاتا ہے، کوئی ان کو عزت دینے والا نہیں. حتیٰ کہ ان کی اولادیں بھی آگے جا کے مسلمان ہو گئی، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا ذکر چھوڑ دیا. تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اچھا، اب اس میں جو کچھ علمی باتیں ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پر کوئی انعام کیا ہو، احسان کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا تم شکر ادا کرو. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں خطاب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جب کوثر عطا کی ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں، لہذا آپ پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے وہی ہوگا جو اس صورت میں بیان کی، ایک نماز اور ایک قربانی. نماز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لیبل ہے جسمانی عبادت کا، اور قربانی لیبل ہے مالی عبادت کا. کیونکہ جب آپ جانور، عرب میں اونٹ جو ہے نا، یہ بہت قیمتی مال تھا، تو اتنے قیمتی مال کو کاٹ دینا یہ بہت بڑی قربانی سمجھی جاتی تھی. تو مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے جسم کو بھی کھپانا ہے جیسے کہ نماز میں کھپایا جاتا ہے، اور اپنے مال کو بھی قربان کرنا ہے جیسے کہ قربانی میں کیا جاتا ہے. تو مراد صرف نماز اور قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لیبل ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جزیات کے ضمن میں اصول اور قاعدے بیان کرتا ہے، مثالوں سے پورا ایک جو ہے نا لا بیان کرتا ہے، قانون بیان کرتا ہے. تو یہاں بھی ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ شکر کا دو طریقے ہیں، ایک جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. مال بھی خرچ کرنا ہے اور جو ہے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے. تمام جسمانی عبادتیں اس میں آ گئی، کیونکہ نماز سب سے اہم ہے، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کیا. اس میں روزہ بھی آ گیا، اس میں حج بھی آ گیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے اپنے جسم کو کھپاتے ہیں سب کچھ آ گیا. اور مال میں تمام مالی عبادتیں آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گیا، فطرانہ بھی آ گیا، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا، یعنی ہر وہ عبادت جس میں قربانی کا عنصر ہو. تو قربانی یعنی مالی قربانی کا عنصر ہو. تو مالی قربانی جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلا کے بھی حاصل ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اور ضرورت مند کو قرضہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو یہ بھی اس سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور یہ تو دوسری بات ہوئی. اور تیسرا جو سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں تو روحانی نسل بہرحال آپ کی ہی بڑھتی ہے. اور اگر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو آپ کی اولاد بھی آپ کو بھول جاتی ہے. جیسے کہ اولادیں تو ملی مشرکین مکہ کو، مگر کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دینداروں میں یہ چیز نظر آتی ہے. ان کی اولادیں والدین کے مرنے کے بعد موت تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، موت تک صدقہ خیرات کرتی رہتی ہیں. پھر آگے نسلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. لیکن جو زیادہ نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں پہ بڑا خرچ کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو اولادیں چند دنوں میں ان کو بھول جاتی ہیں. جتنا دین سکھایا ہوگا آپ کی اولاد آپ کو اتنا ہی یاد رکھے گی، اور آپ کی نسلیں آپ کو اتنا ہی یاد رکھیں گی. اور جتنا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے دور کیا ہوگا تو آپ کی اولاد وراثت تو دبا کے لے گی، آپ سے سارے فائدے اٹھائے گی، مگر آپ کو یاد نہیں رکھے. تو یہ صورت میں ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون میں کبھی ایک شان نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، یہ ساری صورتیں جو ہے نا 30ویں پارے میں، زیادہ تر صورتیں اس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ابتدائی اسلام میں. تو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو اپنی دعوت سے باز آتے نہیں ہیں، آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، بتوں کی چھوڑ دو، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پہ آ جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کوئی کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں کبھی کبھار، اور ہم کبھی کبھار آپ کی اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے. تو اس طرح جوڑ کے چلیں گے، ہمارے والے معبود بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم ابھی تک اسلام کو سمجھے ہی نہیں ہو. اسلام کی جو کچھ دعوت ہے وہ یہ ہے کہ یہ بت اللہ کے ساتھ عبادت میں شرکت کے لائق. اسلام تو شرکت کی نفی کر رہا ہے. شرکت کا مطلب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی یہ نہیں ہوگا. اسلام کا دعویٰ ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو میں اگر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں تو میرا تو پھر میں تو اپنے دعوے میں ہی جھوٹا ہو گیا. تو اسلام کی دعوت تو پھر ختم ہو گئی. تو اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کر لی تو یہ کون سا کمال کر دیا. تو یہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید، یہ اس سورت کا جسے کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا یا سورت کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں واضح لفظوں میں بتا دیں کہ تم جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہو مجھ سے اس کی امید مت رکھو کہ میں عبادت کروں گا. اور تمہاری ہر دھرمی دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ تم نے بھی میرے معبود کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور ویسے بھی اگر تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کی عبادت کرو گے بھی، اللہ کی عبادت، تو اللہ اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا. لہذا وہ عبادت کرنا نہ کرنا برابر ہے. تو اللہ کی نظر میں تم عبادت نہ کرنے والے ہی کہلاؤ گے. تو یہ سورت کا مضمون ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم،
आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उस माबूद की, आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूं। अब सवाल पैदा होता है, वो तो तैयार थे इबादत करने के लिए, तो नबी उनसे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम भी उसकी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूं? वो नबी इसलिए कह रहे थे कि तुम अपने नजरिए के मुताबिक अगर मेरे माबूद की इबादत कर भी लो तो अल्लाह की नजर में तुम अल्लाह की इबादत करने वाले कहलाओगे ही नहीं, क्योंकि अल्लाह इस इबादत को मानता ही नहीं है जिसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। इसलिए बता दिया कि तुम भी मेरे माबूद की इबादत करने वाले नहीं हो। तुम इस खुशफहमी में ना रहो कि तुम उधर बुतों की भी इबादत करोगे और अल्लाह की भी इबादत करोगे तो कुछ दीन हक का हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा और कुछ अल्लाह तुम्हें कुछ नवाज देगा इस पे, तो इस खुशफहमी में मुब्तला मत रहो। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, तुम कौन सा इबादत करने वाले हो? उस माबूद की जिसकी मैं इबादत करता हूं, तो वो इबादत तुम्हारी होना ना होना बराबर है। तो जैसे तुम अपने हट धर्मी पे कायम हो और शिर्क कर रहे हो और तुम अल्लाह की इबादत ना करने वाले शुमार हो रहे हो, तो ऐसे भाई हम भी फिर अपने दीन पर मजबूत हैं, हम भी तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। तो इसी आयत को फिर दोबारा दोहराया गया ताकीद के लिए कि वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूं जिसकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, यानी इसी मजमून को तकरार किया गया। कुरान में ऐसा है कि एक आयत को बार बार तकरार किया गया ताकीद के लिए। जैसे हम किसी को बात समझाते हैं ना, तो एक दफा कहते हैं, फिर दो दफा कहते हैं, फिर तीन दफा कहते हैं, तो ये अरब का एक दुस्तूर था, इस तरह से बात को समझाया करते थे। कुरान में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं, और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ना फिलहाल ऐसा मुमकिन है, ना मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत का यह मतलब नहीं है कि इनको इजाजत दी जा रही है कि तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर। इसको कहते हैं मुतारकत, कि जब कोई हर धर्म हो और बात ना मान रहा हो तो जान छुड़ाने के लिए इसको यह कहा जा सकता है कि भाई तुम अपने दीन को फॉलो करो, हम अपने दीन को फॉलो करते हैं। मतलब यह कि तुम अपना दीन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमें तंग मत करो, हमसे उम्मीद मत रखो कि हम अपना दीन छोड़ दें। तो ये तो इस सूरत की जो बेसिक तफसीर थी वो मैंने बयान की है। इस सूरत में जो इल्मी नुकात हैं, सबसे पहला नुकता यह है कि बाज लोग आज कहते हैं काफिर को भी काफिर कहने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। तो अगर इजाजत ना होती तो अल्लाह यूं कहते कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी ए काफिरो। जनाब प्रोफेसर गांधी साहब आजकल ये नारा लगा रहे हैं कि हम कौन होते हैं ठेकेदार किसी को हम काफिर कहें, लिहाजा कादियानी को आप काफिर नहीं कह सकते। यानी वो काफिर हैं तो सही, लेकिन आप उनको कह नहीं सकते क्योंकि हम कोई ठेकेदार नहीं है। तो बेशक हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन अल्लाह तो कह सकता है ना। जब अल्लाह ने किसी को काफिर कह दिया तो अल्लाह ने तो जब कह दिया काफिर तो फिर तो मोहर लग गई ना कि ये काफिर है। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि किन चीजों से ईमान खत्म हो जाता है, इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, और किन चीजों से इंसान इस्लाम में बाकी रहता है। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने बता दिया तो मयार हमारे पास आ गया। उस मयार में हम ढाल के लोगों को चेक कर सकते हैं। अगर कोई उस मयार पे पूरा नहीं उतरता तो अल्लाह उसके रसूल के कहने ही से वो काफिर है। तो जब काफिर है तो उसको काफिर कहना भी जायज है। ये अजीब मंतिक है कि जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दिया वो काफिर माने तो हम, लेकिन पाबंदी है, कह नहीं सकते हम। ये ऐसे ही है जैसे एक आदमी को कह दिया कि ये बीमार है, डॉक्टरों ने आपको बता भी दिया, सबूत भी दे दिए कि भाई इसका वायरस पॉजिटिव आया है और सब कुछ बता दिया। आपने कहा डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बीमार है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने हमें इसको बीमार कहने पर पाबंदी लगाई है। तो भाई, और हम ठेकेदार नहीं है कि हम किसी को बीमार कहें, भाई हम नहीं है, लेकिन डॉक्टर का तो ये राइट है ना कि वो चेक करके बताए। तो काफिर करार देना ये अल्लाह उसके रसूल को अथॉरिटी है। तो जिसको अल्लाह उसके रसूल ने काफिर करार दे दिया हो उसको काफिर कहने पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मसलहतन कोई काफिर ना कहे, इसलिए कि दीन के जब आप किसी को करीब करना चाहते हैं तो आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो करीब हो। जैसे कुरान ने अहले किताब को अहले किताब कहा, क्योंकि अहले किताब के लफ्ज में एक किस्म की इज्जत है। तो जब आप उसको इज्जत देंगे तो वो दीन के करीब आएगा। तो इस नीयत से अगर कोई वक्ती तौर पर किसी काफिर को काफिर नहीं कहता तो उसमें कोई हरज नहीं है दीन के करीब लाने के लिए। लेकिन अहले इतलाक पाबंदी लगा देना कि कादियानियों को काफिर नहीं कहा जाएगा और फला को काफिर नहीं कहा जाएगा, तो वो जो काफिर है वो तो काफिर ही कहा जाएगा उसको। तो ये खामखा की अफलातूनी और एक अजीब सी मंतिक है। तो कुरान ने भी काफिर कहा और नबी को भी कहा कि ए नबी आप यूं कह दिए ए काफिर हो। काफिर का माना इनकार करने वाला, ए इनकार करने वालों, ए अल्लाह उसके रसूल का इनकार करने वालों। तो ला आबुदू मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। तो पहला इल्मी नुक्ता क्या पता चला कि किसी काफिर को काफिर कह सकते हैं बशर्ते कि मसलहत के खिलाफ ना। दूसरा इल्मी नुक्ता हमें पता चला कि जब आप किसी को भी दीन की दावत की तरफ लेकर आए तो एक हद तक मेहनत करें, और जब आप नाउम्मीद हो जाएं असबाब की दुनिया में तो फिर आप बरात का ऐलान करें। यानी ये हर काफिर के बारे में नहीं है, ये सूरत तो उन काफिरों के बारे में नाजिल हुई ना जो हर धर्म थे, जिद्दी थे, ईमान लाने के लिए किसी कीमत पे तैयार ही नहीं थे। तो एक स्टेप ऐसा आता है कि उसमें आपको ये कहने की इजाजत है कि भाई हम तुमसे बरी हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। क्योंकि अब हमें तुम्हारे अंदाज से और तुम्हारे अमल से पता चल गया, एक अंदाजा हो गया कि तुम हमारे दीन को फॉलो करने वाले नहीं हो।
تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو، اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے. چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین. کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارے لیے عیسائیت ہے، تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا. میں نے کہا عیسائیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی، عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے، تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو، اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دین حکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بتانا ہی مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو، ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے، ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ مطلب ہے. اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ، رشد والا راستہ وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے. یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے. تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا، تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، تمہیں اجازت ہے. نہ 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 نہ، دنیا میں اجازت ہے، آخرت میں سزا ملے گی. اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا. پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے. دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے. بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی. بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے، تو ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، وہ ہدایت لے آئیں گے. تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ دوسرا نقطہ ہوا. تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے. تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے. البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے، کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے، اعلان جنگ سمجھا گیا ہے.